السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بناتے اربع پہ جب گفتگو کی تو کسی ساتھی نے مجھے یہ سوال کیا اور یہ میں بھی سن رہا تھا کئی دنوں سے۔ پھر انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھی دکھایا جس میں یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں کس طرح ثابت کرو گے، اور تاریخ کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سائل کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا۔ 4 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، گویا آپ کی عمر ہو گئی 29 سال۔ آپ نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، تو 29 سال سے 40 سال تک یہ 11 سال بنتے ہیں۔ اب 11 سال میں 4 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، ان کے نکاح بھی ہو گئے اور ان کی رخصتی بھی ہو گئی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے 2 باتیں بطور تمہید سمجھیں۔ ایک بات تو محترم یہ ہے کہ اسلام میں عقائد و نظریات کی بنیاد یہ تخیلات پر نہیں ہوتی، بلکہ عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوتی ہے۔ تو قرآن و سنت کو دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مفروضے کی کیا حقیقت ہے جو بیان کیا جا رہا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ پہلی بات ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ 3 صیغے استعمال کیے گئے ہیں، ازواجک، بناتک و نساء المؤمنین، اور تینوں صیغے جمع کے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ تمام مفسرین اہل سنت نے، اور مشہور ترجمہ مقبول احمد دہلوی نے کیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، یہ جمع کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنات کا جو لفظ ہے یہ کیا منہ بولنی بیٹیوں کے لیے کہیں قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے؟ قرآن و سنت میں بنات کا لفظ بیٹیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، بنین کا بیٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں منہ بولوں کے لیے ادعیاءکم کہا گیا ہے، ان کا نام ادعیاء ہے۔ قرآن کریم نے جس طرح کے زید بن حارثہ کو جب زید بن محمد کہنے لگے تو قرآن کریم نے منع کیا، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کے نام کے ساتھ ان کو بلاؤ۔ اب 2 باتیں ہو گئی۔ ایک یہ کہ قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، قرآن کریم میں ادعیاء کے لیے منہ بولے بیٹوں کے لیے ادعیاء کا لفظ آیا ہے، بنات کا لفظ نہیں آیا۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن کریم نے منع کیا ہے غیر باپ کی طرف نسبت کرنے سے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والد کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کی تو وہ اس پر جنت حرام ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا میں اکیلا کہہ رہا ہوں یا ائمہ معصوم بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ ذرا آپ اس کا جائزہ لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصوم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جن کو بقول ان کے ائمہ معصوم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، حکیم مقبول احمد دہلوی، اسی طرح فرمان علی، دونوں نے یہی ترجمہ کیا۔ اے نبی، مقبول احمد دہلوی کہتے ہیں اے نبی تم اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے، اسی طرح فرمان علی کہتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی لڑکیوں سے۔ چنانچہ پہلا ترجمہ جو ہے ترجمہ مقبول میں موجود ہے، اور دوسرا ترجمہ وہ پہلا جو ہے ترجمہ مقبول لکھنؤ والا، اور فرمان علی یہ طبع لاہور میں موجود ہے۔ دیکھیے یہاں ترجمہ کیا جا رہا ہے بیٹیوں
جمع کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اصول اربعہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میرے پاس امام جعفر صادق کا قول موجود ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، شیخ صدوق کہتے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ پھر علی بن ابی طالب نے فاطمہ سے نکاح کیا، اور ابو العاص بن ربیع اموی نے زینب کے ساتھ نکاح کیا، اور عثمان بن عفان نے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ وہ فوت ہو گئی۔ پھر جب غزوہ بدر کی طرف چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ یہ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حیات القلوب میں یہ جو حوالہ ہے کتاب الخصال کا ہے، حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی کہتا ہے، بسند معتبر حضرت صادق سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن سے طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب ہیں۔ جناب فاطمہ کا نکاح حضرت امیر المومنین سے کیا، اور زینب کو ابو العاص بن ربیعہ سے تزویج کیا جو بنی امیہ سے تھا، اور ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا، اور وہ قبل اس کے ان کے گھر جائیں رحمت الہی سے واصل ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت رقیہ کو ان سے تزویج فرمایا۔ حیات القلوب صفحہ 859 جلد نمبر 2۔ اسی طرح ملا باقر کہتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی، حیات القلوب میں ہے، 4 بیٹیاں ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ اسی طرح اور لکھتے ہیں ملا باقر کہ مشہور یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں اور سب حضرت خدیجہ کے شکم سے تھی۔ اسی طرح ایک حوالہ اور دیکھ لیجئے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، وصیت فاطمہ لعلی، کتاب سلیم بن قیس الکوفی کی ہے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب مرض وفات میں تھی تو حضرت علی کو بلا کر یوں وصیت کی کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد میری بہن زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کرنا، وہ میری اولاد کے لیے میرے قائم مقام ہوگی، اور وہ میرے بچوں سے محبت کرے گی۔ یہ بحار الانوار صفحہ 128 میں موجود ہے۔ ایک مسئلہ اب رہ جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں، اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا گیا۔ ذرا دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اعلام الورا، اس میں لکھا ہے سیدنا علی نے بھی اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے اس وقت کر دیا تھا جبکہ سیدہ کی عمر 10 سال تھی۔ اسی طرح دوسرا لکھا ہے، یعنی امیر المومنین حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ سے نکاح کے بعد قربت کی، اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 9 سال تھی۔ لیجیے، یہ میں نے چند حوالے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی اصول اربعہ میں ہے، اور اصول اربعہ ماننے والے سب کے سب اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ائمہ معصومین جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، یہ جو مفروضہ ہے تاریخ کا، اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟ تاریخ کو کسی حوالے سے یاد رکھنے کا، ولادت کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ولادت کی تاریخ کو یاد رکھنے کا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تاریخ متفق ہے؟ کیا حضرت علی کی ولادت کے بارے میں تاریخ متفق ہے؟ کیا حضرت علی کی شہادت کے بارے میں تاریخ متفق ہے؟ حضرت علی کی شہادت کے بارے میں خود آپ کے ہاں کتنے اقوال ہیں؟ تو اسی طرح ایک بات اور اس کے ساتھ آپ ملا لیجئے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 11 سال میں رخصتی بھی ہو گئی اور 11 سال میں جوان بھی ہو گئی، تو ایک سوال یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے، جب ابو لہب نے اس کے خلاف سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی، تو جو نکاح اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کیا حضرت فاطمہ کا نکاح اپنا حضرت رقیہ کا اور حضرت ام کلثوم کا یہ بعثت سے پہلے تھا یا بعثت کے بعد تھا؟ یہ جو مخالفت ہوئی یہ بعثت کے بعد ہوئی یا بعثت سے پہلے ہوئی؟ اگر مخالفت بعثت کے بعد ہوئی پھر آپ کا یہ کہنا کہ 11 سال میں جوان بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گئے، رخصتی بھی ہو گئی، یہ کیا ہے؟ تو بابا یہ نکاح تو بعد میں ہو رہا ہے، پھر دوسرا نکاح بھی بعد میں ہو رہا ہے، اور وہ آپ کی کتابوں میں بھی تسلیم ہے۔ لہذا اس 11 سال کے مفروضے کو قائم کرنا اور یہ کہنا کہ اس میں نکاح نہیں ہوتا، آپ تو خود تسلیم کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی تسلیم کر رہے ہیں، سیدہ ام کلثوم کی رخصتی تسلیم کر رہے ہیں 9 سال کی عمر میں اور 10 سال کی عمر میں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض بالکل فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں 4 ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔